آج کے شو میں جعلی غیر معیاری بنا لائسنس ادویات سنگین مسئلہ بن گئی. پنجاب جعلی ادویات فیکٹریاں انسانی قتل گاہوں کو کھلی چھوٹ. جعلی ادویات کا انتہائی خطرناک دھندا اور اس کا خاتمہ فیکٹری کو جو ہے وہ اسٹاک جو ہے اس کو سیز کر دیا ہے. غیر مستند افراد کی میڈیکل پریکٹس جاری, روک تھام کیسے؟ نیچے انہوں نے گھر کا آڑ لی ہوئی ہے, نیچے خواتین ہیں, اوپر ان کا مینوفیکچرنگ کا یونٹ ہے. کہ ان جعلی فیکٹریوں میں جعلی ادویات بنا کر ایک بے گناہ انسان کا قتل کرنا انسان کے قتل ہے. غیر مؤثر ادویات, مریض شفا سے محروم, آخر کب تک؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب, اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. پنجاب کے اندر ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اور یہ کریک ڈاؤن آج سے نہیں, 1 جنوری سے سٹارٹ ہوا, آج تک جاری ہے. جس کریک ڈاؤن کے اندر 2016 میں اب تک پنجاب حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ 53,500 کے قریب ایسے یونٹس جو فیکٹریز, گودام, کارخانے شامل ہیں جن کے اوپر یہ کریک ڈاؤن کیا گیا, جہاں سے تقریباً 2,800 ایسے لوگ جن کے کیسز باقاعدہ ڈرگ کورٹس میں چلائے گئے. 6 کروڑ روپے کا جرمانہ ان پر عائد کیا گیا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 55,000 ایسے نمونے ہیں جو لیبارٹریز ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے, باقاعدہ لیب ٹیسٹ کے لیے جن نمونوں کو بھیجا گیا. اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں یہ بھی کہا گیا, جس طرح میں نے کہا کہ 6 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کیا گیا. اس طرح 36 ڈسٹرکٹس کے اندر کئی سو سینکڑوں دکانیں سیل کی گئی ریٹیلرز کی. یہ پنجاب حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں جو غیر معیاری دوا, یعنی 2 طرح کی, ایک تو کاؤنٹر فیٹ کرتے ہیں یعنی دوا جعلی بناتے ہیں, اور ایک وہ جو کہ سب سٹینڈرڈ دوا بناتے ہیں, ان دونوں کے اوپر یہ کریک ڈاؤن کیا گیا. اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ جو جعلی ادویات کا کاروبار کرتے ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا. لیکن کتنی حقیقت ہے, اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی میں اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں وہ افراد جو کہ بغیر لائسنس کے غیر معیاری ادویات بناتے ہیں یا کاؤنٹر فیٹ کرتے ہیں ادویات کو, یہ ان کے خلاف صحیح معنوں میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, یعنی نتیجہ خیز کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور دوسرا سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ شفا کے منتظر ہیں, وہ لوگ جو کہ ان دواؤں کو خریدتے ہیں اور اپنے مرض کا علاج ان سے کرتے ہیں, کیا ان کو شفا ملتی ہے, نہیں ملتی ہے؟ اور کیوں یہ جو مرض ہے ان کا وہ طوالت اختیار کر جاتا ہے اور بالآخر وہ اللہ کو پیارے بھی ہو جاتے ہیں ایسی ادویات کی وجہ سے؟ یہ کاروبار کتنا سرگرم ہے, یہ کریک ڈاؤن کتنا ایفیکٹو ہے؟ آج سارے سوال بے نقاب کریں گے اب تک پر. آفٹر دس ویری شارٹ بریک دیکھتے رہے گا اب تک. جعلی ادویات کا انتہائی خطرناک دھندا اور اس کا خاتمہ فیکٹری کو جو ہے وہ اسٹاک جو ہے اس کو سیز کر دیا ہے. تمام ریکارڈ جو ہے اس کا ہم سیز کر رہے ہیں. انشاءاللہ کسی انتظامیہ کی جو کوشش ہونی چاہیے تھی پورے پنجاب میں کہ جہاں ایسے, اور یہ ادویات کی فیکٹریاں نہیں, یہ قتل گاہیں ہیں, انسانوں کی قتل گاہیں. سرپ بنا رہے تھے اور نیچے انہوں نے گھر کا آڑ لی ہوئی ہے, نیچے خواتین ہیں, اوپر ان کا مینوفیکچرنگ کا یونٹ ہے. کہ ان جعلی فیکٹریوں میں جعلی ادویات بنا کر ایک بے گناہ انسان کا قتل کرنا انسان کے قتل ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا. ادویات, جعلی ادویات بنانے والے 2 طرح کی, کاؤنٹر فیٹ ادویات یا سب سٹینڈرڈ ادویات بنانے والے افراد کے خلاف ایسے کارخانوں کی نشاندہی پنجاب حکومت کے مطابق, جس طرح میں نے کہا 53,500 کارخانے, فیکٹریاں, ریٹیل اسٹورز, گودام جن کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا. 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا شہباز شریف صاحب نے اس کے لیے جو اطلاع دیتا ہے اس معاملے کی. اور بھاولپور شہر کو کوٹ انہوں نے خود کیا کہ بھاولپور کے اندر ایک ایسے کارخانے پر جب چھاپا مارا تو ڈرگ انسپیکٹر خود اس کا مالک تھا. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب شوکت بسرا صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. میرے ساتھ جناب نور مہر صاحب موجود ہیں, ڈرگ لائرز فورم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پروگرام میں, لاہور سے ہی موجود ہیں. جناب شیخ کیسر وحید صاحب, ڈاکٹر شیخ کیسر وحید صاحب, فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن جو انجمن ہے فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز کی, اس کے سربراہ ہیں, ہمیں کراچی میں جوائن کر رہے ہیں. تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا. شوکت بسرا صاحب, یہ کتنا ایفیکٹو آپریشن ہے جعلی ادویات کے خلاف؟ آپ پنجاب میں ہیں, پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے کیا واقعی میں یہ بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری اقدام کیا ہے یا یہ شو آف ہے یا کیا ہے؟ واٹ از دس شوکت بسرا صاحب آپ کی نظر میں؟ جہاں تک سفان آپ کے آج کے پروگرام کا تعلق ہے, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمیشہ
آپ اپنے پروگرام میں انتہائی جو عوامی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے آپ ان ایشوز کو ٹچ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو آج آپ کا ٹاپک ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, لیکن آپ نے ابھی جو کہا کہ پنجاب میں وہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, میں آپ کو عرض کروں یہ وہ کہتے ہیں نا چور چوکیدار ملے ہوئے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو اتنا گھنونا کاروبار ہے, جو دھندا ہے, آپ ذرا سوچئے سیفان کہ فیکٹریاں پاکستان میں لگی ہوئی ہیں نا, آپ ذرا فیکٹریوں کو ملاحظہ کیجئے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جعلی ادویات بن رہی ہوں اور آپ کا ڈرگ انسپیکٹر سے لے کر اوپر تک پوری ایک چین ہے جہاں پر باقاعدہ ان کی منتھلیز جاتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, جو ایکسپائری میڈیسن ہے, یہ بات کو ذرا اس کو نوٹ کیجئے گا, ایکسپائری میڈیسن ایکسپائر ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ نئے ریپرز میں, وہ کہتے ہیں کہ نئی بوتل میں پرانی شراب, بالکل اسی طرح اسی ایکسپائر دوائی کو دوبارہ پیک کیا جاتا ہے, دوبارہ ان چیزوں کو دوبارہ مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. اور میں عرض کروں اس کا ایک طریقہ, ہر تحصیل لیول پہ ایک ڈرگ انسپیکٹر ہے. ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ ملا ہوا ہے میڈیکل سٹور والوں کے ساتھ. اچھا اب میڈیکل وہ یہ چین کہاں تک چلتی ہے؟ پھر اس کے اوپر پھر آپ کے آ جاتا ہے ڈی ایچ او جو ایک تحصیل لیول پہ ہوتا ہے, پھر ای ڈی او ہیلتھ ہوتا ہے. اچھا اس کے آگے چلیے, جب میڈیسن کی پرچیز ہوتی ہے باقاعدہ جو لویسٹ بڈ دیتا ہے اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ ٹینڈر مل جاتا ہے, اس کے اوپر پورا کمیشن ہوتا ہے, اور وہ اتنی سب سٹینڈرڈ میڈیسن ہوتی ہے کہ سیفان آپ کی سوچ ہے, آپ یقین مانیے اس وقت لوگ زہر کھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ادویات ان کو صحت دے. ان کو زندگی تو میرے اللہ نے دینی ہے, صحت بھی میرے اللہ نے دینی ہے, لیکن جب ہم یہ ادویات کھائیں گے جو کوئی زہر ہے, جو ایکسپائرڈ ہے, جو 2 نمبر ہے, جن کے اوپر باقاعدہ کمیشن کا ایک دھندا چل رہا ہے, تو میرے بھائی مجھے بتائیے پنجاب میں صرف یہ گڈ گورننس کی آپ کو باتیں سنتے ہیں. ایک سوال ہمارے میاں مجھے یہاں پہ پوچھ رہے ایک چیز آپ کو روکتے ہوئے سر, آپ نے پورا چین سمجھا دیا ٹھیک ہے سر, لیکن پھر یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے کہ 3000 کے قریب دکانوں کو 36 ڈسٹرکٹ میں سیل کیا گیا انہی آفیسرز کی طرف سے جن کو آپ کہتے ہیں کرپٹ شیڈ میں شامل ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ 2800 کو باقاعدہ ڈرگ کورٹ سے سزا دلوائی گئی اور 6 کروڑ روپے جرمانہ پنجاب گورنمنٹ نے کلیکٹ کیا ان سے. تو سر یہ بھی ہوا ہے اس پر صاحب, تو یہ اس کو اس کی نیگلیکٹ کرنا کہ درست ہوگا اس بات کو؟ جی آٹے میں سیفان, یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے میرے بھائی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو صوبہ کم از کم اس وقت ہم 18 کروڑ پاکستان کی آبادی کہتے ہیں, جو میرے خیال میں اس وقت 25 سے 30 کروڑ کے درمیان چلی گئی ہے, نئی مردم شماری آئے گی. آپ کا صوبہ پنجاب تقریباً 12 سے 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے. اچھا آپ اس میں آپ نے ایک فگر دے دیا مجھے 3000 کا. اچھا آپ ذرا اس کی ڈیٹیل بھی منگوائیے گا. جو وہ دکانیں جو بالکل جن کے اندر کچھ نہیں ہوگا, اس کے اندر صرف اپنا فگر دکھانے کے لیے ان کے خلاف مقدمات دائر کر دیے جاتے ہیں. ان کو پھر اچھا ان کے اندر کیا ہوتا ہے, ان کو پہلے کہہ دیا جاتا ہے, وہ نیچے سے کہا جاتا ہے یار ہماری کارگزاری ہونی ہے, ہم نے اوپر تک رپورٹ دینی ہے, ہمیں یہ آج ٹارگٹ ملا ہے کہ آپ نے اتنے جو ہے نا چلان کرنے ہیں, اتنے آپ نے لائسنس کینسل کرنے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور بڑا زبردست جو آپ کی ڈرگ کورٹس بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جن کے متعلق یہ رپورٹ آ جاتی ہے کہ وہ 2 نمبر کی میڈیسن ہے, وہ گھنونا کاروبار, وہاں سے بھی میل ملاپ ہوتا ہے. ان کو موڑا معمولی سا جرمانہ کر کے کوئی جزا سزا نہیں ہے, اور وہ دوبارہ وہی میڈیکل سٹور کھل جاتا ہے, ان کو دوبارہ لائسنس دے دیا جاتا ہے. تو یقین مانے سیفان اس وقت تو اللہ حافظ ہے, اس وقت جو خاص طور پر بس آپ کا کتنا اسٹیمیٹ ہے صاحب, بڑی بات آگے بس آپ نے مجھے کہا کہ یہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے بس صاحب, تو مجھے ضرور بتائیں آپ کا اپنا اندازہ کتنا ہے. یہ کہتے ہیں 53,500 کارخانوں پر ہم نے چھاپے مارے, 55,000 نمونے بھیجے ہم نے ادویات کے لیبارٹریز میں. آپ کا اندازہ کتنا ہے یہ معاملہ غیر لائسنس شدہ کتنا ہوگا, کتنے ایسے ہوں گے پنجاب کے اندر پورے؟ سیفان ایک بات اور سن لیں, کم از کم 100% پھر میڈیسن کی ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں, یہ بھی شاید آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں ہے. آپ کے نظر کتنے کارخانے ہوں گے بس صاحب ایسے پنجاب میں, کتنے کارخانے ہوں گے؟ یار سب جھوٹ ہے, میں کہہ رہا ہوں ٹوپی ڈرامہ ہے. آپ ایک کام کریں, لاہور کے اندر آپ میرے ساتھ آ جائیں,
कैमरा लेकर आए, मैं आपको बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनीज दिखाता हूं जहां पे इनके, और वो किन के हैं अब सुन लें, फिर इन्हीं हुक्मरानों के हैं यार। ये क्या कारोबार करते हैं? आपके शुजाउर रहमान, मुश्तबा शुजाउर रहमान जो आपके मिनिस्टर है एक्साइज के, जो नाक का बाल है, जो मूछ का बाल है मियां शहबाज शरीफ का, उनका कारोबार ये है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं शामिल, ऊपर से लेकर पूरी चेन है, हेल्थ मिनिस्टर से लेकर नीचे तक। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, इस वक्त जितना मौत का ये कारोबार खेला जा रहा है, जिस तरह मौत रक्स कर रही है 2 नंबर अद्वियात की सूरत में, मैं तो बयान नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज साहब, और मैं फिर इससे पहले कि ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को भी शामिल हुआ सर, आपके नजदीक क्योंकि ये मामला भारत के अंदर या पड़ोसी ममालिक के अंदर ज्यादा है पाकिस्तान से, वहां इतनी हाइप नहीं है, यहां हाइप ज्यादा है और मसला कम है, या मसला ज्यादा है आपके नजदीक यहां पर और हाइप कम है? साहब, मसला बहुत ज्यादा गंभीर है, आपकी तवक्को से ज्यादा। मैंने आपको लफ्ज ये बोले हैं कि एक मेरा छोटा सा शहर है हारूनाबाद। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि एक हारूनाबाद सिटी के अंदर जिसकी पॉपुलेशन होगी 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान या 2 लाख हो जाएगी, वहां पे कम से कम 100 के करीब मेडिकल स्टोर है। अच्छा, अब वो उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिले होंगे। अच्छा, फिर ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है? ड्रग इंस्पेक्टर उनको फिर धमकाता है, भाई आपके, अच्छा अब बहुत सारे जेन्युइन लोग भी काम कर रहे होंगे, वो कहता है मुझे मंथली दो। अच्छा, वो उनको प्रेशराइज करके मंथलियां लेता है। अब लाहौर को जरा विजुलाइज करें आप, जो कि इस वक्त कम से कम 2 करोड़ आबादी का शहर है जी। अच्छा, यहां पे तो आप छापे नहीं मारते, यहां तो आप मेन फैक्ट्रियां जो आपकी दवाई प्रोड्यूस कर रही हैं, जो मेडिसिन बना रही है, इंपोर्टेड को तो आप छोड़ देना, इंपोर्टेड के नाम पे क्या क्या हो रहा है। जो आपकी लोकल मेडिसिन बन रही है लाहौर के अंदर, आप मेरे भाई जरा अपना कैमरा लेके किसी तरह मुझे साथ ले चले, मैं आपके साथ चलूंगा। वो तमाम की तमाम हुकूमत की सरपरस्ती में 2 नंबर अद्वियात बना रही है, 2 नंबर कारोबार हो रहा है, और जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनको रैप्चर किया जा रहा है। ठीक है सर, मैं इसी बात पर कैसर वैशी साहब से जानना चाहूंगा मौक़िफ़। मैंने ये पूछा सवाल अभी शौकत साहब से, ये हाइप ज्यादा है, मसला कम है, ये क्रैकडाउन को ज्यादा नुमाया कर रही है पंजाब हुकूमत, या मामला इतना है नहीं जितना संगीन बनाया जा रहा है? क्या मामला है कैसर साहब? हम तो ये समझते हैं कि जो जाली दवाइयाँ का फिनोमेना है, ये पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का या पंजाब का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। जाली और सब स्टैंडर्ड भी, इसमें 2 तरह की चीज़ है ना, एक तो काउंटरफीट है, एक सब स्टैंडर्ड भी है। देखें, सबसे पहले जो सब स्टैंडर्ड को हम समझना चाहिए कि जिसमें जो मटेरियल है, अगर उसमें 100 मिलीग्राम होना चाहिए तो 100 मिलीग्राम नहीं है, 90 मिलीग्राम है। अच्छा, फार्माकोपिया जितने भी हैं, दोनों फार्माकोपिया, हमारी यूएस फार्माकोपिया और ब्रिटिश, वो लिमिट्स देते हैं कि भाई 90 से लेके 110 तक अगर किसी दवा में होना चाहिए आंसर, तो उसमें अगर वो 2% भी कम है, 90 से 98 है, तो ये सब स्टैंडर्ड होगी। इसका सब स्टैंडर्ड का रिकॉल का दुनिया भर में प्रोसीजर होता है, और जैसे ही दवा ह्यूमन एरर है या मशीन एरर है तो वो रिकॉल हो जाता है। लेकिन सर मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो ये जो हमारे लीडर साहब ने अभी एक बात की ना सर, एक सेकंड मुझे एक बात, नैब, FIA, पंजाब गवर्नमेंट, ये सब आपके पीछे क्यों लगे हुए? ऐसा आप में क्या है, आप गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी से पीछे लगे हुए, क्या बात है? ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसके लोगों की पार्लियामान में कोई मौजूदगी नहीं है, या इतनी ज्यादा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। टेक्सटाइल वाले, जमींदार, जागीरदार, ये सब वो पार्लियामान में है, वो प्रोटेक्ट करते हैं। नैब का जो काम है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अगर कोई करप्शन की है तो उनको पकड़े ना जाके। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले तो इतने ज्यादा हाईली रेगुलेटेड है पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में कोई इदारा करोड़ों रुपए वापस कर रहे हैं प्ली बार्गेन में। वो तो अगर किसी भी शरीफ आदमी को आप 3 दिन के लिए बंद कर दें और डराएं धमकाएं, उसको खाना ना दे, रात को जगाएं और पानी पैक, तो नैब ने हरासा किया आपके मेंबर्स को, बिल्कुल हरासा किया। ये जो करोड़ रुपए रिकवरीज हुई है सारी हरासा करके हुई है। 70 साल के 60 साल का जिनके किडनी ट्रांसप्लांट हुए, जो डायलिसिस में हैं, उनको आप 3 दिन के लिए बंद करते हैं और डराएं, वो तो कहेंगे यार आप मेरा सब कुछ ले लें, मेरी जान छोड़ें। तो फिर इंसानी फितरत है ना, ये सब शरीफ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, पाकिस्तान में ये इतना ज्यादा काम करें। देखें, शहबाज शरीफ साहब क्यों पीछे लग गए अब आपके? अब ये बताएं, नैब से बड़े आगे ये जो सारी है, ये मामला हो गया हर सरकार को, अच्छा, ये लाइसेंस और गैर लाइसेंस दोनों पर हो रहा है ये क्रैकडाउन 53,000, क्या आपकी इत्तला है? आपको पता है इस बारे में? हम ये देखें, लाइसेंस वाला तो हमने बात की हुई है कि वहाँ फेडरल गवर्नमेंट का परव्यू है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का परव्यू नहीं होता लाइसेंस। ये एज पर ड्रग एक्ट 1976 सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट। अब अगर कोई बदमाशी से, अपनी जोर से
صوبے کی طاقت سے اگر کسی ادارے میں لائسنس ادارے میں آتا ہے تو یہ زیادتی کرتا ہے, ہم اس کے مخالفت کرتے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پرو ہے, کیونکہ لائسنس جو ادارے کو دیتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, صوبائی حکومت نہیں دیتی ہے ایز پر ڈرگ ایکٹ 1976 اور ڈریپ ایکٹ 2012. آپ کی اطلاعات میں کچھ ہے کہ ان 53,500 جن گوداموں پر انہوں نے چھاپے مارے ان میں سے لائسنس یافتہ کتنے تھے, غیر لائسنس یافتہ, یعنی کوئی فگر آپ لوگوں نے اپنے طور پہ لائسنس ہے کسی لائسنس. یہ جو 3,000 دکانیں سیل ہوئی ہیں یہ تو خیر الگ, جو ڈرگ کو سے سزا ہوئی ہیں دکانیں ہیں یا کوئی کسی کے پاس را مٹیریل تھا. جو فیکٹریاں ہیں لائسنس فیکٹریاں وہ اتنی ریگولیٹڈ ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر بغیر بتائے, پروونشل ڈرگ انسپیکٹر بغیر بتائے ان کے سیمپلز اٹھتے ہیں, بے تحاشا ان کے سیمپل ہر جگہ سے اٹھتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں 240 کے قریب اگر ڈرگ انسپیکٹر ہیں, وہ سب اپنے سیمپل بھیج کے لیبارٹریوں میں چیک کرتے ہیں. اگر اتنا بڑا یہ مینس ہوتا, اتنا بڑا مینس ہوتا جتنا یہ بنایا جا رہا ہے, تو پاکستان کی آدھی آبادی خدا نخواستہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہوتی. 97 میں آپ نے سنا یہ شوکت بسرا صاحب جو بتا رہے تھے, وہ سیاسی لیڈر ہیں, وہ اپنے مخالفت میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مخالف گورنمنٹ ہے, مخالف پارٹی ہے. میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, تو نہیں کر رہے ہوں گے, نہیں میں رسپیکٹ کرتا ہوں پولیٹیکل لیڈرز کی, میں پولیٹیکل لیڈرز کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, یہ ہمارے رہنما ہے. لیکن اگر کوئی غلط نریٹ کر رہا ہے کسی کو, ایک ہمارے معزز ممبر کا نام لے لیا انہوں نے, وہ ان کا بھائی اس کا ایم ڈی ہے, ان کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایک گھر میں 3 بھائی ہیں, ایک بھائی ایک کاروبار کرتا ہے, دوسرا بھائی دوسرا کاروبار کرتا ہے. اچھا میں ایک بریک لے لیتا ہوں, پھر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو ہم ڈرگ لائرز فورم بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود. مہر صاحب وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, آخرکار کتنی ایفیکٹونیس ہے آن گراؤنڈ, مؤثر ہے یہ تمام آپریشنز, ان جعلی ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن مؤثر ہے, سچائی کیا ہے, ہم بے نقاب کر رہے ہیں. آفٹر دس ویری شارٹ بریک دیکھنے گا. جعلی ادویات کا انتہائی خطرناک دھندا اور اس کا خاتمہ, فیکٹری کو جو ہے وہ فوری طور پر تمام سٹاک جو ہے اس کو سیز کر دیا ہے, تمام ریکارڈ جو ہے اس کا ہم سیز کر رہے ہیں. انشاءاللہ کسی انتظامیہ کی جو کوشش ہونی چاہیے تھی پورے پنجاب میں کہ جہاں جہاں ایسے اور یہ ادویات یہ فیکٹریاں نہیں, یہ قتل گاہیں ہیں, انسانوں بنا رہے تھے, قتل گاہیں, سرپ بنا رہے تھے, اور نیچے انہوں نے گھر کا آڑ لی ہوئی ہے, نیچے خواتین ہیں, اوپر ان کا مینوفیکچرنگ کا یونٹ ہے. کہ ان جعلی فیکٹریوں میں جعلی ادویات بنا کر ایک بے گناہ انسان کا قتل کرنا انسان کے قتل ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. صورتحال آخرکار کیا ہے پنجاب کے اندر جو حالیہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں, ان کریک ڈاؤن میں سے اصلی میں حقیقی طور پر کتنا فرق پڑا ہے غیر قانونی ادویات کی فروخت میں, سب سٹینڈرڈ یا کاؤنٹر فیٹ ادویات کی فروخت میں. میرے ساتھ نور مہر صاحب, ڈرگز لائر فورم کے اس وقت پریزیڈنٹ موجود ہیں لاہور میں. آپ بتائیں نور مہر صاحب, کیا واقعی میں فرق پڑا ہے یا فرق نہیں پڑا ہے, معاملات مزید الجھ گئے ہیں, سلجھے ہیں, کیا ہوا ہے نور مہر صاحب؟ اصل میں جو معاملات ہیں, حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف کارگزاری ہے. اصل میں 7 اکتوبر کو جو جتنے بھی پنجاب کے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں خاص طور پہ لاہور اور فیصل آباد کے آؤٹ سورس کیے جا رہے تھے, اور اس کے علاوہ جو لائسنسنگ کا سسٹم ہے بھی یہ بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا تھا. یہ صرف ڈرگ انسپیکٹر جو ہے اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے یہ سارا عمل کر رہے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کا جو سربراہ ہے سی او ڈریپ اسلم اغوانی, وہ خود ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے. 8 لاکھ اس کے شیئرز ہیں اس میں. ایک دن پہلے وہ ڈائریکٹر تھا, دوسرے دن اس کو سی او ڈریپ لگا دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں وہ بھی پراپر کام نہیں کر رہی. پچھلے 5 مہینوں سے جو ڈرگ لیبارٹری ہے لاہور کی, اس کے کوئی ڈائریکٹر تعینات نہیں کر سکے, اس کے 4 ڈائریکٹر چینج کیے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ لندن لیب LGC لندن کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا گیا ہے, اور جو ملتان کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے وہ ترکی کو دی جا رہی ہے. اصل میں ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی, ان کی تو یہ ناکامی کا اتنا بڑا ثبوت ہے. اصل میں 5% جو ہے ایلوپیتھک کی جعلی ادویات کہ انہوں نے اقدام کیے ہوں گے مان لیتے ہیں, لیکن یہ 95% جو ہے یہ ہربل ادویات ہوتی ہیں جن کا انہوں نے 68 سالوں میں کبھی قانون ہی نہیں بنایا, اور آج کی تاریخ تک بھی ہربل کی رجسٹریشن انہوں نے شروع نہیں کی.
اصل میں انہوں نے صرف اسی ٹارگٹ کے طور پہ یہ صرف ٹی وی کیمرے لے کے ہر جگہ پہ جا کے 53,500 کارخانے نور محر صاحب، یہ 53,500 کارخانے کے سارے سافٹ ٹارگٹس تھے. یہ 53,000 سے زیادہ کارخانے سافٹ ٹارگٹس ہیں سارے نور محر صاحب. اب یہ دیکھیں کہ پورے پنجاب میں نور محر صاحب میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں، اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تو یہ ٹارگٹ سارے کے سارے سافٹ ٹارگٹس تھے، یہ 53,500 نور محر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں سافٹ ٹارگٹ ہے 53,500 کارخانے سارے سافٹ ٹارگٹ ہے. کمپنیاں ہی نہیں ہیں یہ تو اصل میں پورے سال کی جو ہے نا میڈیکل سٹوروں پہ جنہوں نے چھاپے مارے ہیں 53,000 تو بھائی پورے میڈیکل سٹور بھی نہیں ہے. فیکٹریوں کی بات تو اور ہے، ابھی تک میڈیکل سٹور نہیں، کارخانے گودام فیکٹریاں ریٹیل سٹور سب انہوں نے شامل ہے کیا جا رہا ہے. نور محر صاحب انہوں نے کہا 53,500 کے اندر فیکٹریاں وغیرہ سب شامل ہیں، اس میں فیکٹریاں ریٹیل سٹور گودام سب شامل ہے. انڈیا میں 4.5% جعلی ادویات بنتی ہیں، چائنا میں 3.5% بنتی ہیں، پاکستان میں 0.5% بنتی ہیں. اصل میں ان کے پاس تو نظام ہی نہیں ہے، نہ یہ ریسرچ کا نظام بنا سکے ہیں، نہ تحقیق کا کر سکے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ بچوں کی پولیو ویکسین دیتے ہیں، جتنی بایو ٹیکنالوجی کی پروڈکٹس ہیں یہاں پہ تو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں ہے. پولیو کی ویکسین جو ہے جو WHO 95% سپلائی دیتی ہے، پاکستان میں تو انہوں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کی جو ہے لیب ہی نہیں بنائی. پہلے جو لیب تھی آج سے 10 سال پہلے وہ ختم کر دی گئی. دیکھیں المیہ یہ ہے کہ یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، صرف شو شاہ کرتے ہیں اور اپنی ہی انڈسٹری کو کل کر رہے ہیں. جو لائسنس یافتہ یونٹ ہیں ان کی امپرومنٹ کے لیے ان چھاپوں کے علاوہ یہ کتنے دفعہ گئے ہیں ان فیکٹریوں میں، ان کی امپرومنٹ کیوں نہیں کرائی ان کی؟ یہ ان کے لیے سوال یا میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب سے میں آپ سے اگر نور ایسا میری آواز میں خالص آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس کوئی تفصیلات ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی چھاپے مارے گئے، ریٹیل اسٹورز بند ہوئے، فیکٹریز یا گودام پہ جو چھاپے مارے، ان میں کتنے سافٹ ٹارگٹس تھے، کتنے ریل آپ کو لگتا ہے حقیقی معنوں میں تھے؟ کیونکہ سارے کے سارے سافٹ ٹارگٹس تھے، سارے کا سارا دکھاوا تھا. کیا تھا نور محر صاحب؟ سفان میں ایک بات ایڈ کر دوں، اس میں صرف 5% حقیقت ہے بھائی. جی بس صاحب کہتے ہیں 5% حقیقت. بس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ میرے بھائی کر رہے ہیں، سنیں اس بات کو ذرا آپ اس انداز میں لے لیں. گزشتہ تقریباً 25-30 سال سے میاں صاحبان کی پنجاب میں حکومت ہے. اچھا اگر یہ انہوں نے اگر بقول ان کی بات کو سچ مان لیا جائے کہ انہوں نے چھاپے مارے ہیں تو یہ بتائیں کہ پہلے 20-25 سال یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ اچھا اب گزارش یہ ہے میرے بھائی، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میرے بھائی جو بڑی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کر رہے تھے، ابھی میاں شہباز شریف کا اپنے کلپ چلایا، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، یہ سب ملے ہوئے آپس کے اندر. یہاں پہ جو کاروباری ٹولہ ہے، اور خاص طور پہ میں بات بتاؤں آپ کو، اس کاروبار میں اتنا منافع ہے، اتنا پروفٹ ہے کہ راتوں رات آپ امیر ہو جاتے ہیں. اور اس کی ریزن بھائی آپ نے ساری چیزیں تو سب سٹینڈرڈ بنانی ہے، 2 نمبر بنانی ہے. میں نے جیسے آپ کو دوبارہ پھر اپنی ہارون آباد کی مثال دوں گا، 90% بیچارے میڈیکل سٹور والے تو دوائی ان سے لے کے جاتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا یہ جعلی ہے یا اصلی ہے. ان کے پاس کون سا ان کے پاس معیار ہے چیک کرنے کا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈرگ انسپیکٹر جاتا ہے، ڈرگ انسپیکٹر یا کہے گا یار یہ جعلی آپ کی. او بھائی اللہ کے بندے، وہ بیچارہ اپنی دن کا 500 روپیہ کما رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس کا وہ لائسنس کاٹ دے گا، اس کا وہ چلان کر دے گا، لائسنس کینسل کر دے گا. میرے بھائی جب تک سیفان یہ بات سن لیں، جب تک اگر اصل مگر مچھوں پر ہاتھ نہیں پڑے گا، جو میاں شہباز شریف صاحب کے دائیں اور بائیں ہیں، جو ان کے اپنے لوگ ہیں، خاص طور پہ اس کی سب سے بڑی انڈسٹری لاہور کے اندر ہے. مجھے یہ بتا دیں ابھی جو کہہ رہے تھے 5,500 میں کتنے چھاپے پڑے ہیں، ان میں سے مجھے کوئی بتا دے ایسی کمپنیاں جو ابھی میں نے بات کی، انہوں نے کہا نہیں جی وہ جو ان کے وزیر ہیں مجتبیٰ شجاع الرحمان، کہنے لگے ان کے بھائی ایم ڈی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، سب سے بڑا بزنس اگر ایک بھائی کا ہے، ایک وزیر کے بھائی کا، کیا اس کے فیکٹری پہ آج تک چھاپا گیا؟ کیا اس کا کوئی ڈرگ ٹیسٹ ہوا؟ کیا اس کو چیک کیا گیا؟ یار ایسے سب ٹوپی ڈرامہ، سب جھوٹ. میں جواب ہی لے لوں کیسے صاحب ہو رہا ہے. بس اب مجھے موقع دے، میں کیسے صاحب کو بھی جواب آپ کو شامل کر لوں. جی بس اب ایک سیکنڈ تھوڑا سا قیصر بھائی صاحب آپ میں کوئی میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، اور میں نے جیسے کیا بتایا میں اپنے سیاسی میجورٹی کہتے ہیں 90% اسی کام میں انوالوڈ ہیں. اگر یہ حقیقت ہوتی کہ دنیا کے ہم 60 ملکوں کو ایکسپورٹ نہ کر رہے ہوتے، 97 میں پاکستان کی ایوریج پاپولیشن کی ایوریج جو ایج تھی 57 تھی،
تھی. آج 2015 میں یہ سرکاری اعداد ہو گئے 67 69 ایور 10 سال 12 سال جو عمر میں یہ کام ہے یہ کیسے بڑھی ہے؟ کیا روٹی کپڑے مکان سے بنی ہے؟ اچھی دوائیاں ملی ہیں لوگوں کو بہت، اور ہر کونے میں پاکستان کے دوا ملی ہے ان کو. یہ نیشنل انڈسٹری نے دی ہے. ملٹی نیشنل تو پاکستان سے خوف زدہ ہو کے بھاگ رہی ہے، اپنا کاروبار تباہ کر بند کر کے. ایک کام کرے، مجھے اختیار دے دے 1 ہفتے کے لیے. سنیں بات میری، جی مجھے 1 ہفتے کے لیے اختیار دے دے اور یہی میرے بھائی وحید صاحب اور میرے ساتھ چل پڑے. لاہور کی ایک فیکٹری بھی نہیں چل سکے گی، سب کے سب 2 نمبر کاروبار کر رہے ہوں گے. کیا بات صاحب یہ کہہ رہے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ان کے ساتھ فیکٹری سے وزٹ کرنے کو کہہ رہے ساتھ چلے گے. کوئی اعتراض نہیں. میں تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے پاس میں کہ پاکستان کی انفارچونیٹلی پاکستان کی فارما انڈسٹری کو پتہ نہیں کیوں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر دوائیاں غلط مل رہی ہوتی میں کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑا، نہ مجھے کوئی پرواہ کسی چیز کی. میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں میں اپنے جو دوا بنانے والے ادارے ہیں میں صرف ان کی بات کروں گا. مجھے دوائی کام ہی نہیں کر رہی. پاکستان میں اگر غلط دوائیاں مل رہی ہوتی نا جس طرح کی یہ کہا جا رہا ہے تو آج پاکستان میں لاتعداد لوگوں کی موت ہو چکی ہوتی. دوائیاں غلط مل رہی ہے، صحت مند نہ ہوتی ہے، آپ دوا کھاتے ہیں، آپ پاکستان سر کا درد ہوتا ہے. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ پیناڈول ہی صرف کھا کے دیکھ لو، اگر سر کا درد دور نہ ہو تو کہو. پاکستان کی کتنی اینٹی بایوٹک لوگ کھا رہے ہیں. جوڑوں کے درد کی دوائیاں کون کھا رہے ہیں؟ کیا امریکہ سے لا کے لوگ کھا رہے ہیں؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں، سنیں 99% تو پاکستان کی عوام پاکستان کی بنی ہوئی دوائیاں کھا رہی ہے نا، اور وہ صحت مند ہے اور صحت سے چل رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، بزرگ ہیں، 90 سال کی عمر ہوگی. کریک ڈاؤن میں بتائیں یہ کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں اگر صحیح معنوں میں کریک ڈاؤن ہو ایک بھی فیکٹری نہ بچے. آپ کیا کہتے ہیں یہ جو نمبرز آتے ہیں، یہ جو گورنمنٹ دے رہی ہے نمبرز، ان فگرز کے اوپر آپ کے نزدیک فارماسیوٹیکل ایسوسیشن کے نزدیک یہ کیا ہے؟ آر دے فورجڈ، آر دے فیبریکیٹڈ؟ 3 طرح کے دواساز ادارے ہوتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ایک لائسنس مینوفیکچرر ہوتے ہیں فارماسیوٹیکل کے، جن کو سرکار لائسنس دیتی ہے، ان کا پیریوڈیکل چیک ہوتے ہیں، ان کے انسپیکشنز ہوتی ہیں، سال کے سال ان کی رپورٹ بنتی ہے، ان کے سیمپلز اٹھتے ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوتی ہے، پیریوڈیکل ہے. یہ کوئی مطلب کسی کی کہنے سے نہیں، آٹومیٹک سسٹم بنے ہوئے ہیں. دوسرے ہومیوپیتھی اور ہربل دواساز ادارے ہیں جو کہ اب ان کا سسٹم شروع کیا جا رہا ہے کہ ان کو انلسٹمنٹ دی جاتی ہے، لیکن ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اس میں کچھ کباتیں آ گئی ہیں. کچھ ایسے ادارے بن گئے جن کو حکیمی ادارے کہتے ہیں، اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں حکیمی، لیکن وہ اپنے آپ کو بھی رجسٹر کرانے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کے معیار چیک کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں. جو حکمت کے ادارے ہیں جن کو آیورویدک کہتے ہیں یا حکیمی چیزیں کہتے ہیں، شربت بنفشا، تو وہ یہ 3 طرح کے ادارے ہیں. لیکن صرف جو ریگولیشن ابھی اپلیکیشن ریگولیشن کی وہ ایلوپیتھک جو انگریزی دوا بنانے والے ہیں. نور مہر صاحب آپ مجھے بتائیں اگر ہم سب سٹینڈرڈ چیزیں کھا رہے ہیں، کاؤنٹر فیٹ کھا رہے ہیں مثال کے طور پہ، سر واٹ از دا سولوشن؟ سولوشن یہ کریک ڈاؤنز ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، سولوشن کچھ اور ہے، ایک اوور ہال لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ نور مہر صاحب آپ تینوں سے پوچھوں گا، پہلے سٹارٹ کرتے ہیں نور مہر صاحب. اچھا جو سچویشن جو شو کی جا رہی ہے نا بھائی، حقائق اس کے برعکس ہے. نہ ہی 53,000 کوئی فیکٹریاں ہیں پاکستان میں، جو ہے 800 جو ایلوپیتھک کے یونٹ ہیں اور ہربل اور نیوٹراسیوٹیکلز کے 387 یونٹ کو لائسنس مل چکا ہے. اور پاکستان 90% ادویات جو ہے پاکستان میں تیار ہوتی ہیں اور 10% جو ہے باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں. اب ہمارے ہمسائے ملک میں جو ہے صوبائی لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیلتھ مینجمنٹ ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا ہر چیز انہوں نے خود رکھی ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں یا ناپید ہو رہی ہیں اس میں بھی خود یہ حکمران اس کے ذمہ دار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہوئی ہے عملی طور پہ تو کام ہوتا ہی نہیں ہے. یہ صرف کارگزاری اور میڈیا ٹرائل کے علاوہ عملی طور پہ بھی کام تو کرے نا. اس کی دیکھیں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دیکھیں پورا پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، اس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ہر 50 بیڈ پہ ایک فارماسسٹ اپوائنٹ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. پورے پنجاب میں صرف 70 ڈرگ انسپیکٹرز ہیں اور وفاق کے صرف 6 ڈرگ انسپیکٹرز ہیں. اور بھائی وہ کیا کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور وہ 70 کے 70 جو ہے وہ منتھلیاں لے رہے ہیں. 70 کے 70 جو ہے وہ منتھلیاں لے رہے ہیں. اچھا صاف ظاہر ہے آپ کو 35 ڈرگ انسپیکٹر ہیں جن کو سیلری نہیں دی جاتی. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہے اس کو ٹرانسپورٹ نہیں دی جاتی، اس کو پیٹرول ایکسپنس نہیں دیا جاتا. نور صاحب مجھے یہ بتائیں دوائیں کتنی جعلی ہوں گی، کتنے فیصد گریڈ ضرور ہے. نور صاحب جعلی دوائیں کتنی ہوں گی، فیصد کیا ہوگی، ریشو کیا ہے ان کا؟ نور صاحب یہ بتائیں، میں نے بسا صاحب سے بھی پوچھا تھا کتنی دوائیں کتنا پرسنٹیج ہے جو فیک ہے، جو کاؤنٹر فیٹ ہے؟ ریشو جو ہے دیکھیں میری عرض سنیں.
سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر اگر کہیں پہ چھاپا مارتا ہے اس کے پاس جادو کی چھڑی تھوڑی ہے کہ یہ دوا جعلی ہے یا اصلی ہے, اور ان کے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے بھائی. یہ جو کوئی بھی ڈرگ انسپیکٹر جو ہے نا میڈیکل سٹور پہ جا کے کوئی دوائی کو چیک نہیں کر سکتا کہ رجسٹرڈ ہے ان رجسٹرڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوئی آفیشیل ویب سائٹ ہی نہیں بنائی جس پہ ڈیٹا ہو کہ کون سی دوا رجسٹرڈ ہے, کون سی دوا کی کیا قیمت ہے. دیکھیں اصل بات حقائق کی طرف آئے نا, صرف شوشا بھائی دسیوں دفعہ کہا ہے کہ بھائی ایک آفیشیل ویب سائٹ بنائیں, اپنا فارماکوپیا چھاپیں جس میں یہ ظاہر ہو کہ کون سی دوا رجسٹرڈ ہے کون سی نہیں. اب کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہربل دوا ہے اس کو بھی دوا سمجھ لیتے ہیں, اس کی تو ابھی آپ کی طرف انویسٹمنٹ شروع کی ہے. ادویات ہے سب ہے ٹھیک ہے, حقائق آپ نے بتا دیا, اب اس کا حل کیا ہے؟ سیفان اندھیر نگری میری ایک بار لینے اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. گزارش یہ ہے جب تک کنسنٹریٹ ایفرٹ نہیں کی جائے گی, شوشہ بازی چھوڑے. ایکچولی اگر آپ کو یہ درد ہے کہ یہ دیکھیں نا ابھی میاں شہباز شریف صاحب یا ابھی کوئی اور بھی ہے, آپ نے تقریر تو کر دی بھائی, گراؤنڈ لیول پہ جا کے آپ کو کنسنٹریٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی. جو بڑے مگرمچھ ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں بیچارے جن کی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کی, ان کو نہیں, جو بڑے مگرمچھ ہیں, جو حکومت کے اپنے لوگ ہیں, جو اپنے دوست یار, جو اپنے وزراء کیبنٹ میں, ان پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اور یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ زیرو ٹالرنس ہے. اس کے لیے جو ابھی میکانزم بتا رہے ہیں اس کے لیے میکانزم بنانا پڑے گا آپ کو ڈسٹرکٹ لیول تک. وہ میکانزم بنائیں گے تو بات آگے بڑھے گی. صاحب دیکھیں لائسنس جو کروڑوں روپے لے کے لائسنس لیتا ہے نا, فیکٹری لگاتا ہے, کروڑوں اربوں روپے لگاتا ہے مینوفیکچرنگ پلانٹ کے اوپر, وہ جعلی دوا کیوں بنائے گا؟ پہلی بات یہ سارے جو جعلی دھندا ہوتا ہے نا, یہ بیک ڈور ہوتے ہیں, گراج جن کو فیکٹریاں کہتے ہیں, گھروں کے پیچھے, گلیوں کے پیچھے, خفیہ جگہوں پہ یہ ایسی چیزیں بنتی ہیں, انڈر گراؤنڈ بنتی ہیں, یہ نون نہیں ہوتی. اس لیے ان کو تلاش کرنا بتانا, وہ جب تک کوئی مخبر نہ بتائے نہیں پتہ لگتا, جب پتہ لگتا تو پکڑ لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک سروے ہوا تھا, 50,000 سیمپل پورے پاکستان سے کلیکٹ کیے گئے تھے. جب WHO نے کہا نا تو پاکستان میں 50,000 سیمپل جو یہ نور مہر صاحب بات کر رہے ہیں, وہ 0.05% ان کا رزلٹ آیا تھا کہ یہ 0.05% آئیدر سب اسٹینڈرڈ اور کاؤنٹر فیٹ ہے. 0.05%, not 5%, 0.05%. میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ ہسپتالوں میں, سرکاری ہسپتالوں میں, شہروں میں, گاؤں میں دوائیاں کھا رہے ہیں پاکستان کی, اگر ان کو نقصان ہوتا تو کوئی زندہ بچتا کیا؟ کیسے صاحب, نور مہر صاحب, شوکت اسد صاحب, آپ نے جوائن کیا ہے. پنجاب حکومت کی ایفرٹ سے بات ہو رہی تھی, یہ کریک ڈاؤن ہے, اس میں کیا ہے حقیقت, کیا ہے اور آن گراؤنڈ کیا ایفیکٹ ہے اس پوری صورتحال کا بے نقاب کیا ہے؟ یہ جو فگرز آ رہی ہیں بڑی بڑی, ان میں کتنے حقیقی طور پر چھاپے ہیں, کتنے نہیں ہیں, ہم نے بے نقاب کیا. فیڈ بیک لکھ سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پر. سیفان خان کو پروگرام سے جا دیجیے گا, دیکھتے رہیے گا.